السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ اور آج ہم لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقت عوان صاحب، جو کہ منگن مچپول کے سابقہ چیئرمین رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو آپ سے سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کل کی سیاست کے حوالے سے جو ہماری علاقائی سیاست چل رہی ہے، تو آپ کے متعلق سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب پہلا الیکشن لڑا 87 میں، اچھا، اس وقت صدر ضیاء صاحب صدر سے ہمارے، ان کے دور میں بلدیاتی سیٹ اپ کا جو اعلان ہوا، تو میں نے پہلا الیکشن لڑا اور آج تک پچھلے جو پیریڈ تھا بلدیات کا، میں تحصیل ممبر تھا اور تحصیل مانسہرہ کے اندر بھی انشاءاللہ میرا بڑا اہم کردار تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں نے 87 کے بعد کوئی الیکشن بھی ابھی تک نہیں آ رہا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اس کا راز کیا ہے کہ آپ اس سے پہلے کتنی بار آپ الیکشن لڑے؟ تقریباً 5 دفعہ ہمارا ہو گیا ہے میں نے الیکشن لڑے، اور ایک دفعہ بھی اللہ کے فضل سے میں نے ہارا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ہمیں آپ راز بتائیں گے کہ آپ 5 بار منتخب ہوئے اور 5 بار آپ نے کامیابی حاصل کی؟ ایسے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ حریف بھی ہوتے ہیں ساتھ، تو اس کے اندر راز کیا ہے کہ جو آپ نے ہر بار کامیابی حاصل کی؟ اصل میں دیکھیں جی، بات یہ ہوتی ہے سیاست کے اندر، چھوٹی سیاست جو ہوتی ہے نا، علاقائی سیاست، گاؤں کی سیاست، یہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن سے اور پروونشل اسمبلی سے یہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پر بلادریہ سسٹم چلتا ہے گاؤں۔ میں نے ابھی تک یہ میں بات کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے فضل سے ہر آدمی کو، بڑوں چھوٹوں پر پیار کیا ہے، بڑوں کی عزت کی ہے، قدر کی ہے، اور ہر آدمی کو برابری کی سطح پر اس کو عزت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے نا جی کہ ہر آدمی یہ ہو نا، علاقائی لیول پر ہمارا جو بلدیات کے سیٹ اپ کے اندر جو فنڈ ہوتا ہے وہ مخصوص فنڈ ہوتا ہے، تھوڑا فنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ ہم کسی گورنمنٹ کے فنڈ کو اللہ کے فضل سے کوئی ضائع کریں۔ یہاں پر اس کی ضرورت ہوئی ہے اور لوگوں کی مشاورت کے ساتھ وہاں پر ہم نے انشاءاللہ وہ مشورے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ لوگوں کے وہ کام کیا ہے، اس وجہ سے لوگوں نے ہماری عزت بھی کی ہے اور ہمیں ووٹ بھی دیا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے حریف کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا ہے کہ جو آپ کے مخالف کھڑے ہوتے تھے الیکشن کے اندر، ان کے ساتھ آپ کا کس طرح کا سلوک تھا؟ آج تک میں نے الیکشن کے دوران بھی کسی کے متعلق کوئی بری بات نہیں کی، کوئی اس کی ذات پر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا۔ ایک آدمی علاقے کے اندر رہتا ہے یا گاؤں کے اندر رہتا ہے یا پوری یو سی کے اندر رہتا ہے، ہر آدمی کے کردار کا عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا کردار ہے، یا میرے کہنے سے یا کسی بھی اپنے مخالف حریف کو وہ نیچا دکھانے کے لیے یا ان کے گھر کی کوئی ایسی بات یا ان کی کوئی ذات کی ایسی بات، وہ میری سوچ میں یہ بات ہی نہیں ہے۔ نہیں میں سوچتا ہوں کہ یار کسی کے اوپر کوئی ایسی بات ہو، نہ میں کرتا ہوں۔ آج تک میری وہی دعا سلام، وہی تعلق وہی رہتے ہیں، جس طرح آگے پیچھے الیکشن کے دوران بھی میں اپنے جو حریف ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ گپ کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، چائے پیتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ یار الیکشن لوگ دیتے ہیں، ووٹ عوام دیتی ہے، جس آدمی کو بھی ووٹ دے وہ اپنا 5 سال کا پیریڈ بڑی خوشی کے ساتھ وہ گزارے، اور تاکہ اس کے بعد یہ کہ ہم تنقید کر کے بھی ایک جگہ پر بیٹھ سکیں، گپ شپ لگا سکیں۔ تو اس طرح کی سیاست اگر ہو تو میں کہتا ہوں کہ بڑا اچھا سسٹم چل سکتا ہے ہمارے نیشنل سطح پر بھی۔ تو انہوں نے جو بات کی وہ بالکل بہت ہی اچھی بات ہے، کرتے تھے، بڑا اچھا سسٹم تھا ان کا۔ اور اسی طرح آج کل کی بھی جو علاقائی سیاست ہے اسی طرح ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے چیئرمین منتخب ہوتے رہے اور کامیاب بھی ہوتے رہے، مگر اس بار بیماری کی وجہ سے یہ الیکشن میں نہیں آئے، اور ساتھ ان کی یہ وجوہات بھی تھی کہ آپ آج کل کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہوگا سیاستدانوں کو کہ کس طرح کی سیاست
کی ضرورت ہے اور کس طرح کی سیاست کرنی چاہیے. آج کل کی جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس کو اگر چھوڑ کر ہم ایک اچھا راستہ اختیار کریں تو وہ آپ کے تجربے سے کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ نے تو یہ بڑا اچھا کوشچن کیا ہے، تو اس پر میرا بھی جی یہ چاہتا تھا کہ میں اس پر کوئی ایسی بات کروں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی نااہلی، جگیر ترین صاحب کی نااہلی اور دوسرے بہت سے لوگوں کے اوپر یہ معاملات آج چل رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے آج تک یہ ہماری سیاست، ہمارے ملک کے سیاستدان جو بھی ہیں، آصف علی زرداری صاحب، میں ایک کو یہ الزام نہیں دیتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک ان لوگوں کی سیاست جو ہے میچور نہیں ہوئی. نہیں ہے ملک کے لیے میاں صاحب بھی وفادار ہے، آصف زرداری صاحب بھی وفادار ہیں اور عمران خان بھی ملک کے وفادار ہیں. یہ بات کسی کے ذہن میں بھی ہو کہ یہ ملک کو نقصان دینے والے یہ وہ لوگ نہیں ہیں. لیکن جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے یہ کہوں گا آج بھی وہ چلو جو دور گزر گیا ہے اس بات کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن آگے کی بات سوچیے. آپ ان کو تمام جتنی بھی حزب اختلاف کی جماعتیں تھیں عمران خان کو ساتھ لے کے چلنا تھا اور ان کی مشاورت کے ساتھ تمام کام کرنے تھے. کس لیے؟ ملک کے لیے اور قوم کے لیے. آج مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں پہلے میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس میں میرا بیسیکلی تعلق جو ہے میں ایک الیکشن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لڑائے، میں اس پر اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں. قوم کی بات آئے تو اس بات پر تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے. اب لوگ وفادار لوگ ہیں، ان کے اندر سیاسی میچورٹی اور سیاسی بصیرت اور حکمت اور بالکی ان کے اندر نہیں آئی. یہ سیاسی ابھی تک میچور نہیں ہوئے. سپریم ادارہ پارلیمان ہے. جب پارلیمان کے اندر یہ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، اس لیے نہیں دیتی کہ ایک دوسرے پر یہ تنقید کرنا حزب اختلاف کی پارٹیوں کا حق بنتا ہے. حزب اختلاف نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی یہ ایک دوسرے پر تنقید کریں، لیکن دائرے کے اندر رہ کر کے. اس لیے کہ کل یہی لوگ ایک ہاؤس کے اندر بیٹھتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کسی کی ذات کے متعلق کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہاتھ بھی اور سلام تک بھی یہ نہ کر سکیں. یہ تمام پارٹیوں کے اندر تنقید کرنی چاہیے ملک کی وجہ، قوم کی وجہ سے اور ملک کی وجہ سے. کوئی ایسا سیاسی کوئی غلط بات کرتا ہے اس پر انسانیت کے دائرے کے اندر رہ کر اس پر تنقید کرنی چاہیے کہ ایک مخالف ہے، میں غلط کام کرتا ہوں، میرا مخالف مجھ پر تنقید نہیں کرتا، وہ بھی غلطی کرتا ہے. آگے جا کر اس لیے نہیں بیٹھتے کہ آپس میں جھگڑا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کی ماں بہن یاد کریں، ایک دوسرے کی بیٹیوں تک، ایک دوسرے کے گھر تک یہ باتیں کریں. یہ سیاسی لوگوں کا کام ہرگز نہیں ہے. اور اس وجہ سے آج جو سیاسی لوگوں کو یہ ذلت مل رہی ہے، آج جو سیاسی لوگوں کو ننگا کر رہا ہے، یہ کسی ادارے کی وجہ نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں نا فلانے ادارے نے یہ کیا، فلانی ایجنسی، نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور جو ہے یہ سیاسیوں کے اندر اب میچورٹی نہیں آئی اور سیاسیوں کے اندر یہ سیاست بالغ نہیں ہوئی. ابھی تک یہ سیاسی لوگ نابالغ ہیں. جب یہ بالغ ہو جائیں گے، دوسرے ملکوں کے اندر دیکھیں، آج ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے ایشیا کے ملک دیکھتے ہیں، عربوں کے ملک، بھائی ان لوگوں نے ضرور کسی نے چوری کی ہے، قانون کے اندر اس پر ہاتھ ڈالا ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اس کے مطابق اس